جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے؟ جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے. اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونا ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے. یہ جو بوئنگ 747 ہے، یہ تو آلموسٹ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے. تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے، وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے. جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں، وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو برج الخلیفہ ہے، اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے. جی ہاں، 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے. آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4 ہزار فٹ. تو اس کی ہر منزل کی علیحدہ سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جو اوپر والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے، کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا. اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے، 4-5 گنا 10 گنا اوپر. تو وہ جب تک انشور نہ ہو، اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے. ہاں، اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں. اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے.